السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں بدری صحابہ کا ذکر ہی کروں گا. پہلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت مظاہر بن رافع. حضرت مظاہر کے والد کا نام رافع بن عدی تھا. حضرت مظاہر کا تعلق انصار کے قبیلہ اور اس کے خاندان بنو حارثہ بن حارث سے تھا. حضرت مظاہر اور حضرت زہیر دونوں سگے بھائی تھے. دونوں حضرت رافع بن خدیج کے چچا تھے. یعنی حضرت رافع بن خدیج کا بھی ذکر آتا ہے جو بدری صحابی تو نہیں تھے لیکن ان کا بھی ایک تاریخ مقام ہے. ان کے یہ چچا تھے یعنی بھتیجے کا نام بھی رافع تھا اور باپ کا نام بھی. حضرت رافع کے بارے میں بتا دوں مختصر کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں جانے کے لیے خود کو پیش کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے واپس بھیج دیا تھا اور احد کے دن اجازت دے دی تھی ان کو شامل ہونے کی. حضرت رافع غزوہ احد اور خندق اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے تھے. احد کے دن ایک تیر ان کی ہنسلی کی ہڈی میں لگا تھا. تیر تو نکال لیا گیا تھا لیکن اس کا اگلا حصہ ان کی وفات تک اندر ہی جسم کے رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع سے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے لیے شہادت دوں گا. ان کی وفات عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں 74 ہجری میں 86 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ تو ذکر تھا ان کے بھتیجے کا. حضرت زہیر کے بارے میں بتاتا ہوں. امام بخاری نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زہیر اپنے بھائی کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے اور اس بھائی کا نام انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا. بخاری کے شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت زہیر کے بھائی کا نام مظاہر تھا. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتاب سبل الہدیٰ اور رشاد میں حضرت زہیر بن رافع کے ضمن میں لکھا ہے کہ بخاری کے مطابق ان کے بھائی حضرت مظاہر بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. حضرت زہیر میں نے کہا تھا حضرت مظاہر کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ صحابہ کے حالات پر مشتمل کتابیں جیسے وسط الغابہ، الاصابہ، الاستیاب وغیرہ ہیں.
ان میں حضرت مظاہر کے حالات کے ضمن میں ان کے غزوہ بدر میں شامل ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ان تینوں کتابوں میں حضرت مظاہر کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد اور بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ شریک ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مظاہر حضرت عمر کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔ یحییٰ بن سہل، لیکن جو کتابیں ہیں حضرت مظاہر کو ثابت کرتی ہیں کہ شامل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اسی پر زیادہ تر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن سہل بن ابو حسمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مظاہر بن رافع حارثی میرے والد کے پاس ملک شام سے چند طاقتور مزدور اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ ان کی زمینوں میں کام کر سکیں۔ جب یہ خیبر میں پہنچے تو وہاں 3 دن قیام کیا۔ وہاں یہود نے ان مزدوروں کو حضرت مظاہر کے قتل پر اکسانا شروع کر دیا اور 2 یا 3 چھریاں مخفی طور پر انہیں دے دی۔ جب حضرت مظاہر خیبر سے باہر نکلے اور سبار نامی جگہ پر پہنچے جو خیبر سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، تو ان لوگوں نے حضرت مظاہر پر حملہ کر دیا اور پیٹ چاک کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر وہ لوگ خیبر واپس چلے گئے، جس پر یہود نے انہیں زیادہ راہ اور خوراک دے کر روانہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ ملک شام واپس پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر ملی تو فرمایا کہ میں خیبر کی طرف نکلنے والا ہوں اور وہاں موجود اموال کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اس کی حدود کو واضح کرنے والا ہوں اور زمینوں میں حد فاصل لگانے والا ہوں، یعنی اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہود کو وہاں سے جلا وطن کرنے والا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک ٹھکانہ نہ دوں گا جب تک اللہ نے تمہیں ٹھکانہ نہ دیا ہے، اور اللہ نے انہیں جلا وطن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے پھر ایسے ہی کیا۔ حضرت مظاہر کی شہادت کا واقعہ 20 ہجری میں پیش آیا تھا۔ پھر اگلے صحابی جن کا ذکر ہے، ان کا نام ہے حضرت مالک بن قدامہ۔ حضرت مالک بن قدامہ کے والد کا نام قدامہ بن ارفجہ تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کے دادا کا نام حارث بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت مالک یعنی ارفجہ کے بجائے حارث بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مالک کا تعلق انصار کی قبیلہ اوس کے خاندان بنو غنم سے تھا۔ حضرت مالک اپنے ایک بھائی حضرت منذر بن قدامہ کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت خریم بن فاتق۔ حضرت خریم بن فاتق کا تعلق بنو اسد سے تھا۔ ان کے والد کا نام فاتق بن اخرم یا اخرم بن شداد بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ، جب ایک روایت کے مطابق ابو ایمن بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام حضرت ایمن بن اخرم تھا۔ حضرت خریم بن فاتق اپنے بھائی حضرت صبرہ بن فاتق کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خریم صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ ایک غیر معروف روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خریم اور ان کے بیٹے حضرت ایمن نے اس وقت اسلام قبول کیا جب فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو اسد نے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ پہلی روایت زیادہ درست ہے کہ حضرت خریم غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ان کا بدری ہونا بیان کیا۔ حضرت خریم بیٹے سمیت بعد میں کوفہ چلے گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ دونوں رقہ شہر
جو دریائے فرات کے شرقی جانب ایک مشہور شہر ہے، وہاں منتقل ہو گئے، اور یہ دونوں اسی جگہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے۔ حضرت خریم بن فاتح اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، اونٹ کنوے تھے، ان کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے مجھے رات ہو گئی، چنانچہ میں نے انہیں ابرق الاضاف یعنی بنو اسد بن خزیمہ کے پانی پینے کی مشہور جگہ کا نام ہے، جو مدینہ سے بصرہ کے راستے پر ہے، وہاں جا کے پا لیا۔ تو میں نے انہیں وہیں باندھ دیا اور ان میں سے ایک اونٹ کی ران کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا، بیٹھے وہیں رہ گئے رات گزارنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں، اونچی آواز میں کہا، ان کا رواج تھا یہ اس زمانے میں، میں اس وادی کے عظیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی طرح کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص کسی ویران وادی میں رات گزارنے کی غرض سے داخل ہوتا تو اس کے اہل اور بیوقوفوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں تو اچانک ایک پکارنے والے نے مجھے آواز دی کہ میں یہ کہہ رہا تھا، اور یہ اشعار پڑھے کہ تیرا بھلا ہو، تو اللہ ذوالجلال کی پناہ مانگ جو حرام اور حلال کا نازل کرنے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر، پھر تجھے جنات کی آزمائشوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب تو اللہ کو یاد کرے گا، کئی میلوں اور زمینوں اور پہاڑوں کی پناہیوں میں تو جنات کا جب یاد کرے گا اللہ کو تو جنات کا مکر ناکام ہو جائے گا، سوائے تقوی والے شخص کے اور نیک اعمال کے، یعنی نیکیاں جاری رہیں گی، کوئی برائی نہیں آئے گی۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے جواباً کہا کہ اے پکارنے والے، تو جو کچھ کہہ رہا ہے کیا تیرے نزدیک وہ ہدایت کی بات ہے یا تو گمراہ کر رہا ہے مجھے؟ کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تو اور تھیں، عجیب باتیں کر رہے ہو تم توحید کی۔ اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، بھلائیوں والے ہیں، یاسین اور حامی مات لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد مفصلات صورتیں بھی لائے ہیں جنہوں نے یہ ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں، اور جو بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دینے والے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دینے والی ہیں۔ وہ نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں جو گزشتہ دنوں میں برائیاں لوگوں میں موجود تھیں۔ یہ ان کو جواب ملا کہ توحید کا اعلان ہمیں اس طرح پتہ لگا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک بن مالک ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل نجد کے جن یعنی سرداروں پر مقرر کر کے بھیجا ہے۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میرے لیے کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرے اونٹوں کی کفالت کرتا، یہ بات چیت آپس میں ہو رہی ہے ان کی، تو میں ضرور اس رسول کے پاس جاتا، باتیں اچھی لگیں ان کو توحید کی، یہاں تک کہ اس پر ایمان لے آتا۔ انہوں نے کہا ملک بن مالک نے کہ میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں تمہارے اونٹوں کی، یہاں تک کہ میں انہیں تیرے اہل تک انشاءاللہ صحیح سلامت پہنچا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک اونٹ تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ آ گیا، باقی اونٹ ان کے سپرد کر دیے۔ میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جب لوگ جمعہ نماز میں مصروف تھے، جمعہ کا وقت تھا، تو میں نے سوچا یہ لوگ نماز پڑھ لیں پھر میں اندر جاؤں گا، کیونکہ میں تھکا ہوا تھا، لہذا میں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا۔ جب حضرت ابو ذر باہر نکلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ بس میں اندر آ گیا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اس بوڑھے شخص کا کیا بنا
جس نے تمہیں ضمانت دی تھی کہ تمہارے اونٹ صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا دے گا، اس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر صحیح سلامت پہنچا دیے ہیں۔ یہ سارا نظارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع دے دی۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سن کے اللہ اس پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ہاں اللہ اس پر رحم کرے۔ اس پر حضرت خریم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس طرح بڑے اچھے انداز میں اسلام لے آئے۔ یہ انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خریم بن فاتق نہایت لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے۔ لباس اور وضع میں خوبصورتی اور نفاست کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے نیچا ازار پہنتے تھے، لمبا پاجامہ یا جو نچلا لباس ہے لمبا کر کے پہنتے تھے، لمبے بال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں اس کے متعلق ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت خریم بن فاتق سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خریم، اگر تم میں دو باتیں نہ ہوتی تو تم بہت اچھے شخص ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بال بڑھانا اور اپنا ازار لٹکانا، یعنی لمبے پاجامہ ایسا پہننا جو فخر کے طور پہ پہنا جاتا ہے۔ بس حضرت خریم گئے اور اپنے بال کٹوا دیے اور اپنا ازار چھوٹا کر دیا۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے تاریخ الکبیر میں کہ حضرت ابن حنظلیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی کتنا ہی اچھا شخص ہوتا اگر اپنے بال مونڈوں تک نہ بڑھاتا، کندھے تک نہ لاتا، اور اپنا ازار نہ لٹکاتا، فخر کے طور پر اپنا جو نچلا لباس ہے پاجامہ یا جو بھی پہنا ہوتا نیچے لباس وہ زیادہ لمبا نہ ہو۔ حضرت خریم کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنا چھوٹا استرا لیا اور اپنے بال کانوں تک کاٹ دیے، یہاں تک کاٹ دیے لمبے بالوں کے بجائے، اور اپنا ازار نصف پنڈلیوں تک اوپر کر لیا، کیونکہ وہ اس زمانے میں فخر کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لمبے بال رکھنے میں بلا وجہ بلا ضرورت کیا حرج ہے، اتنے ہی رکھنے چاہیے جتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پٹے رکھنے تک، کانوں کی لوؤں تک۔ لڑکیاں عورتوں کی طرح لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں شام کی فتوحات میں ہی شریک ہوئے تھے۔ حضرت قیس بن ابو حازم اور حضرت عامر شعبی سے مروی ہے کہ مروان بن حکم نے حضرت ایمن بن خریم سے کہا، تم ہمارے ساتھ جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا، میرے والد اور میرے چچا غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ میں کسی ایسے شخص سے نہ لڑوں جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ایمن نے مروان بن حکم سے کہا کہ اگر تم میرے پاس آگ سے برات لائے ہو تو میں تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو مروان نے کہا، تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ بس وہ نکلے تو یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے کہ میں ایسے کسی شخص سے نہیں لڑوں گا جو قریش کے کسی دوسرے سلطان کی تعریف کرتا ہے، اس کے لیے اس کی سلطنت ہے، اور میرے اوپر میرا گناہ۔ میں ایسی جہالت اور غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیا میں ایک مسلمان کو بغیر کسی جرم کے قتل کروں گا؟ اگر ایسا ہوگا تو میں جتنی زندگی بھی جی لوں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کل کے مسلمانوں کے عمل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کتنی دور جا چکے ہیں اصل تعلیم سے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے، حضرت معمر بن حارث ان کا نام ہے۔ حضرت معمر بن حارث کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو جمعہ سے تھا۔ ان کے والد کا نام حارث بن معمر تھا، اور والدہ کا نام قتیلہ بنت مظعون تھا، جو حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ یوں حضرت عثمان بن مظعون حضرت معمر کے ماموں تھے۔ حضرت معمر کے دو اور بھائی تھے جن کے نام حاطب اور حطاب تھے۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل
اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت معمر کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بنت قدامہ سے روایت ہے کہ بنو مظعون میں سے حضرت عثمان، حضرت قدامہ، حضرت عبداللہ اور حضرت صائب بن عثمان بن مظعون اور حضرت معمر بن حارث مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے گھر ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر کی ملاقات حضرت معاذ بن افراح کے ساتھ کروائی تھی۔ حضرت معمر بن حارث غزوہ بدر میں، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ حضرت معمر بن حارث کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں 23 ہجری میں ہوئی تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زہیر بن رافع۔ یہ پہلے جو صحابی کا مظاہر کا آیا تھا، حضرت مظاہر کا، ان کے بھائی تھے۔ حضرت زہیر انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان بنو حارثہ بن حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زہیر بن رافع کے بیٹے کا نام اسید تھا، جنہیں صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت زہیر رافع بن خدیج کے چچا تھے، ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں میں حضرت رافع کا۔ حضرت زہیر کی بیوی کا نام فاطمہ بنت بشر تھا، جو بنو عدی بن غنم سے تھی۔ حضرت مظاہر بن رافع حضرت زہیر کے سگے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اکثر تاریخیں کہتی ہیں کہ دونوں بھائی شامل ہوئے تھے۔ حضرت زہیر بیعت عقبہ ثانیہ اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ حضرت رافع بن خدیج اپنے چچا حضرت زہیر بن رافع سے روایت کرتے تھے کہ حضرت زہیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات سے منع فرمایا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی۔ میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بجا تھا۔ زہیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، آپ نے پوچھا تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم انہیں ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اس شرط پر کہ جو نالیوں کے قریب پیداوار ہو وہ ہم لیں گے، یعنی جو پانی کے قریب جگہ ہے وہ اچھی فصل ہوگی وہ ہم لیں گے، اور کھجور اور جو میں چند وسق کے حساب سے ایک وسق میں لیں گے۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا 2.5 کلو کا قریباً ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کے کہ ایسا نہ کیا کرو، تم خود اس میں کاشت کرو، یا ان میں کاشت کراؤ یا انہیں خالی رہنے دو۔ حضرت رافع کہتے تھے کہ میں نے کہا میں نے سن لیا اور اب ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم خود کاشت کیا کرتے تھے یا ایسے طریقے سے لیتے تھے جہاں حقدار کو اس کا حق بھی مل جائے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عمر بن ایاس۔ حضرت عمر یمن سے تعلق رکھتے تھے اور انصار کے قبیلہ بنو لوزان کے حلیف تھے۔ ان کے والد کا نام ایاس بن عمر تھا۔ دونوں ایک اور قول بھی یہ بھی ہے روایت کہ ان کے دادا کا نام زید تھا۔ حضرت عمر غزوہ بدر اور احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت عمر حضرت ربیع بن ایاس اور حضرت ورقہ بن ایاس کے بھائی تھے، اور ان تینوں بھائیوں کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت مدلج بن عمر۔ حضرت مدلج بن عمر کا نام مجلاج بھی بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم کے خاندان بنو حجر سے تھا۔ یہ بنو کبیر بن غنم بن دودان کے حلیف تھے، جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق بنو عمر بن دودان کے حلیف تھے، جو پھر آگے بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ حضرت مدلج غزوہ بدر میں اپنے 2 بھائیوں
حضرت ثقف بن عمر اور حضرت مالک بن عمر کے ہمراہ شامل ہوئے تھے۔ حضرت مدلج بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر، احد اور بعد کے تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت مدلج بن عمر کی وفات 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سہیل۔ حضرت عبداللہ کے والد کا نام سہیل بن عمر اور والدہ کا نام فاختہ بنت عمر تھا۔ ان کے بھائی کا نام ابو جندل تھا۔ حضرت عبداللہ اپنے بھائی ابو جندل سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ کی کنیت ابو سہیل تھی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ ابن اسحاق نے مہاجرین حبشہ ثانیہ میں ان کا ذکر کیا ہے، تاریخ کی کتاب ہے اس میں۔ جب حضرت عبداللہ بن سہیل حبشہ سے لوٹے تو ان کے والد نے انہیں پکڑ کر ان کے دین سے ہٹا دیا، یعنی زبردستی کی ان پہ۔ حضرت عبداللہ بن سہیل نے رجوع کا اظہار کیا اور آپ مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی واپس، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا باپ کو بھی ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں، اس دین سے اسلام سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ کہہ تو یہ دیا لیکن دل میں تسلی نہیں تھی، بہرحال مشرکین کے ساتھ بدر کی جنگ کے لیے آ گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد سہیل بن عمر کے ساتھ ان کے نفقہ اور انہی کی سواری میں سوار تھے۔ ان کے والد کو کسی قسم کا شک نہ تھا کہ اس نے اپنے دین کی طرف رجوع کر لیا، یعنی واپس اسلام چھوڑ کے واپس آ گیا۔ جب بدر کے مقام پر مسلمان اور مشرکین مقابلہ کے لیے آمنے سامنے ہوئے اور دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت عبداللہ بن سہیل مسلمانوں کی طرف پلٹ آئے اور لڑائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یوں آپ بحالت اسلام غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کے ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے والد سہیل بن عمر کو شدید غصہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے واسطے امان لی، یعنی ان کو معاف کر دیں، پناہ میں لے دیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے والد کو امان دیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی امان کی وجہ سے امن میں ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ باہر آ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد احباب سے فرمایا، جو شخص سہیل بن عمر کو دیکھے تو اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ میری زندگی کی قسم ہے کہ یقیناً سہیل عقل مند اور شریف آدمی ہے، اور سہیل جیسا شخص اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل اٹھ کر اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ بڑھاپے اور بچپن میں نیکوکار تھے۔ یوں حضرت عبداللہ کے والد سہیل نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سہیل امان والے واقعہ کے بعد کہتے تھے کہ اللہ نے اسلام میں میرے بیٹے کے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئے تھے اور اسی جنگ میں 12 ہجری میں دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں حج کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سہیل کے والد حضرت سہیل بن عمر کے مکہ میں حضرت ابوبکر سے ملنے آئے۔ تب حضرت ابوبکر نے ان کے بیٹے عبداللہ کی تعزیت کی
اس پر حضرت سہیل نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنے اہل میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے قبل کسی اور سے آغاز نہ کرے گا، یعنی میں جب مروں تو میری شہادت کی وہ سفارش کرے میری بخشش کی۔ اسی طرح دوسری رائے کے مطابق حضرت عبداللہ بحرین کے علاقہ جواسہ میں 88 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔ جواسہ بحرین میں عبدالقیس کا قلعہ ہے، جس کو علاء بن حضرمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 ہجری میں فتح کیا تھا۔ بہرحال یہ دو روایتیں ہیں۔ حضرت یزید بن حارث ہیں صحابی جن کا اب ذکر ہوگا۔ حضرت یزید بن حارث کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو عامر بن حارثہ سے تھا۔ حضرت یزید کے والد کا نام حارث بن قیس اور والدہ کا نام حسم تھا، جو قبیلہ کین بن جسر سے تعلق رکھتی تھی۔ کین یمن میں قضاء کا ایک قبیلہ تھا۔ حضرت یزید اپنی والدہ کی نسبت سے یزید فسم اور یزید بن فسم کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔ حضرت یزید بن حارث کے ایک بھائی عبداللہ بن فسم بھی تھے۔ حضرت عمیر بن عبد عمر ذو الشمالین کے بارے میں ان کا نام ذو الشمالین بھی تھا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ انہیں ذو الشمالین اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتے تھے۔ ذو الیدین کے لقب سے بھی یہ مشہور تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام لیتے تھے اس لیے انہیں ذو الیدین بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا نام عمیر بن عبد عمر خزائی تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت یزید بن حارث کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ یہ اس لیے ان کا عمیر بن عبد عمر کا ذکر یا ذو الشمالین کا ذکر اس لیے ہوا کہ ان کی مواخات یزید بن حارث کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت یزید اور حضرت ذو الشمالین دونوں کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور دونوں نے ہی اسی جنگ میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ نوفل بن معاویہ دیلڈی نے حضرت یزید کو شہید کیا تھا، اور ایک دوسرے قول کے مطابق قاتل کا نام طعیمہ بن عدی تھا۔ حضرت یزید بن حارث نے جنگ بدر کے روز اپنے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں، انہوں نے وہ پھینک کر لڑائی شروع کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عمیر بن حمام۔ حضرت عمیر بن حمام کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ کے خاندان بنو حرام بن کعب سے تھا۔ حضرت عمیر کے والد کا نام حمام بن جموع اور والدہ کا نام نوار بنت عامر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام اور عبیدہ بن حارث مطلبی کے درمیان مواخات قائم فرمائی، جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ دونوں بدر کے دن شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرک قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کے لیے آگے بڑھو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمیر بن حمام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا
بخے بخے یعنی واہ واہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخے بخے کیوں کہہ رہے ہو، کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں صرف اس خواہش کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنت کے باشندوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے باشندوں میں سے ہو۔ حضرت عمیر بن حمام نے اپنی ترکش سے کھجوریں نکالیں اور انہیں کھانے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اپنی یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہوں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ نے وہ کھجوریں جو آپ کے پاس تھیں پھینک دیں اور کفار سے یہاں تک لڑے کہ شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمیر بن حمام یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے کہ رقصن اللہ بغیر زاد الا التقی و امر المعاد و صبر فی اللہ علی الجہاد ان التقی من اعظم السداد و خیر و ما قاد الی الرشاد و کل حی و الی نفاد، کہ اللہ کی طرف سے سوائے تقوی اور آخرت کے اور کچھ زیادہ راہ نہیں لے جاتا، اور اللہ کی راہ میں جہاد پر ثابت قدم رہتا ہوں۔ بے شک تقوی عمدہ چیز ہے اور سب سے بہتر ہدایت کی طرف رہنما ہے، اور سب زندہ فنا ہونے والے ہیں۔ اسلام میں انصار کی طرف سے سب سے پہلے شہید حضرت عمیر بن حمام ہیں۔ انہیں خالد بن عالم نے شہید کیا، یا بعض کے نزدیک سب سے پہلے انصاری شہید تھے حضرت حارثہ بن قیس، دو روایتیں ہیں۔ بہرحال یہ دو بدر کے شہید تھے۔ حضرت حمید انصاری ایک صحابی تھے جن کا اب ذکر کروں گا۔ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی پتھریلی زمین کے ایک کاریزہ یعنی کھیتوں کو پانی دینے والی چھوٹی نالی جو ہوتی ہے، اس کے متعلق ان کا ایک انصاری شخص سے جھگڑا ہو گیا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جھگڑا فیصلے کے لیے آیا۔ وہ دونوں زمین کو اس کاریزہ سے پانی دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ زبیر تم پانی دو، پہلے ان کی زمین تھی، پھر اپنے پڑوسی کے لیے اسے چھوڑ دو، لگاؤ اس کا حصہ بھی اس کو دے دو، آگے چھوڑ دو۔ پھر وہ انصاری اس بات پہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے آپ یہ فیصلہ دے رہے ہیں ان کے حق میں کہ وہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ پہلے تو احسان کے رنگ میں بات کی تھی، اس کو چھوڑو پانی تھوڑا سا دے کے، اب یہ حق والی بات آ رہی ہے کہ تم پانی دو اور اسے روکے رکھو یہاں تک کہ وہ مڈیروں تک آ جائے، پورا پانی لگاؤ اپنے کھیتوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت زبیر کو اپنی رائے کا اشارہ کر چکے تھے، جس میں ان کے اور اس انصاری کے لیے بڑی گنجائش تھی۔ جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو صاف اور صحیح فیصلہ دے کر ان کا پورا حق دلا دیا۔ عروہ نے کہا کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ بخدا میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی واقعہ سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی ہی قسم ہے ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تجھے ان باتوں میں حکم نہ بنائیں جو ان کے درمیان اختلافی صورت اختیار کرتی ہے۔ پوری آیت اس طرح بھی ہے، بتا دیتا ہوں میں کہ فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ جب تک وہ ہر بات میں جس کے متعلق ان میں جھگڑا ہو جائے تجھے حکم نہ بنائیں، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس سے اپنے نفوس میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں اور پورے طور پر فرمانبردار نہ ہو جائیں، ہرگز ایماندار نہیں ہوں گے۔ الاصابہ اسد الغابہ اور صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری میں یہ لکھا ہے کہ انصار کے جس شخص کی حضرت زبیر سے تکرار ہوئی
وہ حضرت حمید انصاری تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال بعض دفعہ شیطان چپکے سے حملہ کر دیتا ہے، لیکن ان بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بخشش کی گواہی اعلان کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن معاذ بن نعمان اسی یہ ایک صحابی تھے۔ حضرت عمر کے والد کا نام معاذ بن نعمان اور ان کی والدہ کا نام کبشہ بنت رافع تھا۔ حضرت عمر بن معاذ انصاری اشلی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے بھائی ہیں۔ انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشل سے تعلق رکھنے والوں کو اشلی بھی کہا جاتا تھا۔ اس قبیلہ سے ایک کثیر جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے حضرت عمر بن معاذ اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے حضرت عمیر بن ابو وقاص کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔ عمیر بن ابو وقاص حضرت سعد بن ابو وقاص کے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن معاذ اپنے بھائی حضرت سعد کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن معاذ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ انہیں زرار بن خطاب نے شہید کیا۔ زرار بن خطاب نے جب حضرت عمر بن معاذ کو نیزہ گھونپا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا تو ان سے بطور استہزاء کہا، دیکھنا تم سے وہ شخص نہ چھوٹنے پائے جو حور العین سے تمہاری شادی کرائے۔ اس وقت تک زرار بڑا طنزیہ لفظ استعمال کیا۔ زرار مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر بن معاذ کی عمر شہادت کے وقت 32 سال تھی۔ زرار بن خطاب بن مرداس کے والد خطاب اپنے زمانے میں بنو فہر کے رئیس تھے۔ اپنی قوم کے لیے ایک مسافر خانہ بنایا ہوا تھا۔ زرار جنگ فجار کے دن بنو محارب بن فہر کے سردار تھے۔ قریش کے شاہ سواروں، بہادروں اور شیریں کلام شاعروں میں سے تھے۔ یہ ان 4 آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے خندق کھودی تھی۔ ابن اساکر دمشقی نے تاریخ دمشق میں ان کا نام کو بطور صحابی کے لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ زرار حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ فتوحات شام میں شریک تھے اور فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا اسلام لانا مشہور ہے اور ان کی نظم و نثر ان کے اسلام پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت مسعود بن ربیعہ بن عمر ہیں ایک صحابی۔ حضرت مسعود بن ربیعہ کا تعلق قبیلہ قارہ سے تھا اور آپ قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ حضرت مسعود کی کنیت ابو عمیر تھی۔ حضرت مسعود کے والد کا نام ربیع کے علاوہ ربیعہ اور عامر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مسعود کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ بھی ملتا ہے۔ حضرت مسعود کے خاندان کو مدینہ میں قاری کہا جاتا تھا۔ حضرت مسعود بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت مسعود بن ربیعہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عبید بن طیحان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت مسعود بن ربیعہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور اس کے علاوہ تمام دیگر غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کی وفات 30 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور جو ان کی نیکیاں تھیں وہ ہم بھی اس کو جاری رکھنے والے ہوں۔ اس کے بعد میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے یہاں برطانیہ کا۔ اس کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان ڈیوٹیوں کو سر انجام دینے کی کوشش کریں
اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ صحیح طور پہ ڈیوٹیاں ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہتر رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اس سال شعبہ ٹرانسپورٹ کو اس لحاظ سے کچھ زیادہ کام کرنا پڑے گا اور پلاننگ بھی کرنی ہوگی کہ یہاں جماعتی قیام گاہوں میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں مہمان، ان کو اسلام آباد جلسے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی چند دن لانے کا انتظام کرنا ہوگا اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہوگا. اس کے لیے میں نے افسر سلانوں کو کہا تھا کہ پلاننگ کر لیں. امید ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہوگا تاکہ مہمان وہاں اسلام آباد میں بھی آ کے وہاں بھی نمازیں ادا کر سکیں. اور جلسے کے دنوں میں تو حدیقۃ المہدی میں یہاں سے انتظام ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کام آسن رنگ میں سب کو انجام دینے کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.